السلام علیکم، میں ہوں اکرام اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے۔ فیضان رضوی صاحب، پہلے ہم سن رہے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو مذاکرات ہیں بے نتیجہ ختم ہو چکے ہیں، اور اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ترکیہ میں اس وقت مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ کیا اپڈیٹ ہے، کیا سچویشن ہے؟ اچھا، آج یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان اور افغانستان کے جو مذاکرات ہیں وہ دوبارہ بحال ہو گئے، اور ترکیہ نے بہت زیادہ کوشش کی۔ حالانکہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ 2-3 مرتبہ خبریں سامنے آئیں، کیونکہ 25-26 اکتوبر سے یہ استنبول کے اندر موجود ہیں، طالبان کے اور پاکستان کے جو آفیشلز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، کچھ دوست بھی وہاں پر موجود ہیں استنبول کے اندر، اور وہ اپڈیٹس بھی دے رہے ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ طالبان جو ہے وہ روٹ جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے مذاکرات آگے نہیں چلانے، اور پھر وہ چلے جاتے تھے، پھر ان کو منا کر لایا جاتا تھا۔ تو اس طرح کی جو ڈرامے بازیاں ہیں وہ چلتی رہیں، اور یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ جی مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ اور آج یہ خبر سامنے آئی کہ جی ترکیہ نے پھر سے ان کو کہا کہ جی مذاکرات جو ہیں وہ جاری رہنے چاہیے، بلکہ کچھ خبریں تو اس طرح کی بھی ہیں کہ طالبان نے جو ہے وہ میڈییٹر سے، ترکیہ سے اور قطر سے، طالبان کی جانب سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے یار، مذاکرات جو ہیں وہ آگے لے کر چلتے ہیں، اور ان کی تو تیاریاں تھی، پیک اپ تھا، اور انہوں نے اپنے اپنے کنٹریز واپس آنا تھا، طالبان نے اور پاکستان کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے۔ لیکن اچانک یہ خبر سامنے آئی کہ طالبان کے رابطے پر، طالبان کی درخواست پر اور میڈییٹرز کے انسسٹ کرنے پر یہ مذاکرات جو ہیں وہ دوبارہ سے بحال ہو گئے۔ اب یہ جو 4-5 دن مذاکرات جاری رہے، یہ اٹھ جاتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے، تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوئیں۔ جو ڈیڈ لاک ہے وہ یہاں پر ہے کہ طالبان سب کچھ مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہماری سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ہم ٹی ٹی پی کو سیف ہیونز پرووائڈ نہیں کریں گے، یہ ساری باتیں وہ وربلی تو مان رہے ہیں، جسے کہتے ہیں نا زبانی کلامی، لیکن جب ان کو کہتے ہیں کہ جی ریٹن میں دے دو تو وہ اڑ جاتے ہیں کہ ریٹن میں ہم نہیں دیں گے، کیونکہ ریٹن میں اگر دے دیا تو میڈییٹرز جو ہیں، قطر بھی ہے، ترکیہ بھی ہے، تو ریٹن میں اگر آ گیا بلیک اینڈ وائٹ میں، تو پھر تو طالبان سمجھتے ہیں کہ پھنس جائیں گے۔ ریٹن میں اگر دے دیا تو ریٹن میں کوئی نہیں دے رہے تھے، اور آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ جی آپ نے بھی تو جو اپنی سرزمین ہے وہ امریکہ کو دی تھی افغانستان کے خلاف، تو پھر ہم بھی ٹی ٹی پی کو اپنی سرزمین دیں گے۔ اور صاحب یہی بات سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہی ہے کہ شاید یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے جو امریکہ کو راستہ دیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ طالبان کا اور یہ جو کنفلکٹ ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہی معاملہ ہے؟ اچھا، یہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، ایک تو انٹرنل جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو مختلف جماعتیں ہیں پاکستان کی، ان کی ٹورڈز افغانستان مختلف پالیسیز ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی ڈنڈا سلوشن ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی سلوشن ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں بھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے، جس میں سے جو بھارتی صارفین ہیں وہ بہت زیادہ پھر دھکا لگاتے ہیں، ان چیزوں کو بہت زیادہ وائرل کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ جی مشرف نے جو 9/11 ہے اس کے بعد امریکہ کو راستہ دیا، تو اس وجہ سے طالبان جو ہیں، افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے کہ تم نے امریکہ کو راستہ دیا تھا تو ہم اب ٹی ٹی پی کو راستہ دیں گے۔ اب آپ مجھے کچھ سوالات میں آپ سے پوچھوں، آپ ان کا جواب دے دیں، اور وہ صارفین جو بھارت کے صارفین ہیں جو چیزیں پھیلاتے ہیں کہ کیا افغانستان نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا؟ افغانستان نے جب یہ برطانیہ چلا گیا تو افغانستان نے کہا کہ ہم پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ کیا پاکستان نے امریکہ کو راستہ دیا تھا اس وقت؟ کیا آپ ڈیورنڈ لائن کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ کیا پاکستان نے امریکہ کو راستہ دیا تھا اس لیے تسلیم نہیں کرتے؟ تو یہ بہت پرانا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا بہت پرانا پاکستان کے ساتھ کلیش ہے، ایک دشمنی ہے طالبان کی افغانستان کی، اور یہ اس کا ایک پارٹ ہے جو مشرف دور میں کیا گیا۔ لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب 9/11 ہوا، امریکہ کے اوپر حملہ ہوا، تو نیٹو کا آرٹیکل 5 جس کا بہت زیادہ سنتے ہیں، تو وہ ایک ہی دفعہ نیٹو کا آرٹیکل 5 جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا تھا، اور وہ تب امپلیمنٹ ہوا تھا جب 9/11 ہوا۔ تو نیٹو کا آرٹیکل 5 جب لاگو ہوا تو ظاہر ہے کہ نیٹو کنٹریز جو ہیں، یورپین کنٹریز، وہ تو امریکہ کے ساتھ ہو لیے کہ ٹھیک ہے ہم وار اینڈ ٹیرر میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان نیٹو کنٹریز کے علاوہ پاکستان، سینٹرل ایشین کنٹریز، سعودی عربیہ، قطر کی جو بیس ہے، امریکہ کی سب سے بڑی بیس ہے قطر کے اندر، تو وہاں سے بھی ڈرونز اڑتے تھے۔ یہ جو ازبکستان وغیرہ ہیں یہ بھی امریکہ کو اسسٹ کرتے تھے، سعودی عربیہ بھی امریکہ کو اسسٹ کرتا تھا، قطر بھی اسسٹ کرتا تھا، اور بھی بہت سارے کنٹریز ہیں۔ پاکستان سمیت 9 کنٹریز تھے جن کی سرزمین جو ہے
وہ افغانستان کے خلاف استعمال ہوئی. تو یہ پاکستان کی جانب ان کے تیروں کا رخ رہتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے امریکہ کی مدد کی تھی. تو امریکہ کی مدد تو بہت سارے کنٹریز نے کی تھی, تو وہاں پر یہ جو اس طرح کی کارروائیاں ہیں, اس طرح کی حرکتیں, پھر تو سب کے خلاف جنگ چھیڑ دو. تو یہ ایک پارٹ ہے پاکستان کی. ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ سرزمین افغانستان کے ساتھ بارڈر جو ہے وہ پاکستان کا لگتا ہے, تو پاکستان کی اس وجہ سے انوالومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ نظر آتی ہے. اور اس نقطے کو بار بار سوشل میڈیا کے اوپر بھی چھیڑا جاتا ہے اور طالبان کا بھی یہ موقف رکھا جاتا ہے کہ جی آپ نے امریکہ کو راستہ پرووائڈ کیا تھا. تو طالبان اس وجہ سے یہ وجہ نہیں ہے, بہت ساری وجوہات ہیں, بہت پرانی ایک تاریخ ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی. تو ان کے تعلقات جو ہیں وہ ماضی میں جب سے برطانیہ یہاں سے گیا, ڈیورنٹ لائن جس کی آپ نے تفصیلات پچھلے ویلاگ میں بتائی تھی, وہ دونوں ممالک کے درمیان جو اس وقت اختلافات ہیں اس کی ریزن وہ ابھی بھی ریزن ہے, اور ابھی بھی ان کی جانب سے ڈیورنٹ لائن کی بھی بات کی جاتی ہے, اور جو اسلامی امارات ہے وہ بنانے کی بھی ان کی جانب سے بات کی جاتی ہے, جو ٹی ٹی پی ہے یا طالبان ہے ان کی جانب سے. تو بہت ساری ریزنز ہیں, اور ان بہت ساری ریزنز میں اور بہت سارے کنٹریز ہیں جو افغانستان کے خلاف امریکہ کے ساتھ انوالو رہے, اور ان بہت ساری ریزنز میں سے, ان بہت سارے کنٹریز میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ مشرف دور میں امریکہ کو راستہ پرووائڈ کیا گیا پاکستان کی جانب سے. تو وہ اس کو جواز بنا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے راستہ پرووائڈ کیا تھا تو ہم بھی طالبان کو جو ہے وہ سیف ہیونز پرووائڈ کریں گے. فیضان صاحب یہ کیوں انسسٹ کر رہا ہے؟ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ افغانستان کے انسسٹ کرنے پر جو ہے وہ مذاکرات جو ہیں دوبارہ سے شروع ہو چکے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اچھا, یہ جب یہ مذاکرات ختم ہو گئے تھے, اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی تھی ترکیہ سے کہ جی پیک اپ ہو رہا ہے, واپس جا رہے ہیں, مذاکرات ختم ہو گئے, تو جو پاکستان کا رد عمل سامنے آیا, تو پاکستان کا رد عمل اگر آپ نے خواجہ آصف کی سنی وہ سٹیٹمنٹس جو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر پیغام دیا, پھر نجی چینلز کو جو انٹرویو دے رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوئے ایک نجی چینل کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, بہت زیادہ بولڈ قسم کی سٹیٹمنٹس کہ ہم تمہیں غاروں میں دھکیل دیں گے, ہم گھس کر ماریں گے, ہم نے تمہیں آخری موقع دے کر دیکھ لیا, تم بھارت کی پراکسی بننے سے باز نہیں آ رہے, تم احسان فراموش ہو, تم ہمارے سے پنگا لے کر تم نے دیکھ لیا, تمہیں ہم مزہ چکھائیں گے. بڑی بولڈ قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ خواجہ آصف کی جانب سے سامنے آئیں طالبان کو لے کر, کہ جس طرح کی انہوں نے نیگوشیشنز کے اندر جس طرح کی حرکتیں ان کی جانب سے کی گئیں, کہ ترکیہ اور قطر وغیرہ بھی یہ بھی کہہ دیا خبروں کے مطابق انہوں نے کہ بھائی تمہارا تو اللہ ہی مالک ہے استنبول کے اندر. اس طرح کی حرکتیں طالبان کی جانب سے کی گئیں, اور جس طرح کا ریئیکشن پاکستان کی جانب سے سامنے آیا, خواجہ آصف نے, پھر عطا تارڑ نے ایک بہت لمبی چوڑی اپنے ٹویٹر کے اوپر ایک پیغام لکھا, تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ وجہ بنا کہ طالبان کو یہ نظر آ گیا کہ جو پاکستان کی آرمی ہے یا جو پاکستان کی موجودہ حکومت ہے وہ بڑی زیادہ سٹرکٹ ہوئی بھی ہے, کہ ٹھیک ہے اگر یہ گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو انگلی جو ہے وہ فوری طور پر پاکستان کی جانب سے ٹیڑھی کر لی گئی, اور پاکستان جو ہے ان سٹیٹمنٹس کے بعد لگ یوں رہا تھا کہ بھئی اب انگلی ٹیڑھی ہونے والی ہے, پھر سے کابل جو ہے وہ دھماکوں سے لرز اٹھے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے طالبان کی جانب سے میڈیٹرز کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے دوبارہ ایک اور ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. فیضان صاحب, اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے یہ صرف بیان کی حد تک تھا, یا واقعی پاکستان کی طرف سے ایسا ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آتا؟ اچھا, موجودہ حکومت اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ہماری آرمی ہے, ان کی جو پالیسی ہے, میں پروونشل گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, پروونس کے اندر جو گورنمنٹ ہے کے پی کے اندر, اور اسی کی زیادہ ظاہر ہے کہ افغانستان کے ساتھ بارڈر بھی ہے, انوالومنٹ بھی ہے, ان کی پالیسی آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کی بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈپلومیسی اس مسئلے کا حل ہے. لیکن جو موجودہ حکومت ہے, جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اسلام آباد میں, جو پاکستان یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے یا جو فوج ہے, تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئرلی بتا دیا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی ڈپلومیسی ہم نے بہت کر کے دیکھ لی, اور اب ڈنڈا چلے گا, اور ڈنڈا بہت سخت قسم کا چلا کہ افغانستان کے دارالحکومت کے اندر دھماکے, ایئر سٹرائکس کی گئیں پاکستان کی جانب سے, اور فل پاور کے ساتھ پاکستان نے کہا کہ ہم آئیں گے, ابھی تو ہم نے تمہیں ڈیمو دکھایا. اور بارڈر کے اوپر جس طرح کا کلیش ہوا, اور جس طرح سے پاکستان نے, یہ پہلی مرتبہ ہے ایسے پاکستان نے ان کو بہت موقع دیے, بہت زیادہ آفیشلز کے دورے ہوئے, بہت زیادہ احتجاجی مراسلے جاری کیے گئے, تو پہلی مرتبہ پاکستان کا جو سٹانس ہے, کیونکہ اب بھارت کی جو انوالومنٹ ہے اس کی بہت زیادہ ایویڈنس نظر آ رہے ہیں. پھر طالبان جو ہے وہ جیسے اکڑ نہیں جاتا کوئی بندہ کہ ہم نے سلطنتوں کا قبرستان بنا دیا, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, تو
تو خواجہ آصف نے کہا کہ سلطنتیں جو ہیں وہ افغانستان کے عوام سے کھیلتی رہیں، تاریخ اس کی گواہ ہے، اور ہم تمہیں غاروں میں دھکیل دیں گے. یعنی کہ پاکستان نے بہت زیادہ سخت جو موجودہ حکومت ہے اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی اب گھی جو ہے وہ ٹیڑھی انگلی سے نکالیں گے، ڈنڈا اس مسئلے کا سلوشن ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باتیں تھیں یا سٹیٹمنٹس تھیں، نہیں، یہ سٹیٹمنٹس کے بعد پاکستان کی جانب سے پریکٹیکلی یہ کام کیا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ بارڈر پار سے وہاں سے یہ کام جو ہے وہ پھر سے سٹارٹ ہو جائے گا. تو اس سے پہلے پاکستان پریکٹیکلی یہ جو کام ہے وہ پاکستان کی جانب سے کیا جاتا ہے. جو تھریٹس ہیں، یہ جو ایلیمنٹس ہیں، جو دہشت گردی کے ایلیمنٹس ہیں، ان کو پاکستان پھر بزور بازو ایلیمینیٹ کرنے کا پاکستان کا موجودہ حکومت کا اور پاکستان کی آرمی کا ایکسکلوڈنگ پروونشل گورنمنٹ، تو ان کا تو پورا ارادہ ہے. اب کیا ریٹرن میں کریں گے افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات جو ابھی اچھا یہ ابھی انہوں نے پہلے یہ اس طرح کی خبریں سامنے آئیں کہ 3-4 دن ان کی جانب سے یہ کہا گیا میڈیٹرز نے کہا کہ ٹھیک ہے مان لی تم نے باتیں، چلو آؤ بھائی ریٹرن کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم آ رہے ہیں آپ چلیں. یہ خبریں سامنے آئی ہیں، اوتھینٹک میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن پھر ان کو کوئی کال آتی تھی، خواجہ آصف نے بھی ذکر کیا اس کا کہ یہ آ رہے تھے، ہم روم میں پہنچ گئے، انہوں نے آ کر ریٹرن لکھنا تھا، وہ لکھ دیا گیا، وہ دستاویز تیار ہو گئی، معاہدہ تیار ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چائے کعوہ پی کے آتے ہیں. پھر ان کو کوئی کال آتی تھی، اور وہ کہاں سے آتی تھی آپ کو معلوم ہے، جہاں سے کرکٹ کا بائیکاٹ کرنے کی کال آ رہی ہے یا جہاں سے پانی روکنے کی کال آ رہی ہے، تو وہاں سے ان کو کال آتی تھی اور یہ کہتے تھے نہیں جی ریٹرن سے بھاگ جاتے تھے، ریٹرن نہیں دینا، تو ریٹرن سے بھاگ جاتے تھے. تو اب یہ جو ان کی جانب سے کہا گیا پاکستان کو، تو میرا خیال ہے کیونکہ یہ پیک اپ ہو رہا تھا، واپس آ رہے تھے، طالبان کی جانب سے اگر کہا گیا تو ان کی جانب سے ریٹرن جو ہے کوئی معاہدہ اس پر دستخط کیے جا سکتے ہیں، ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے. اب یہ مسئلہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ حل کی طرف دکھائی دے رہا ہے یا پھر جنگ کی طرف دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کے انالیسس کیا کہتے ہیں؟ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریٹرن تو انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ بھی ہے. ریٹرن یہ زبانی کلامی ہو یا ریٹرن ہو، ریٹرن سے مکر جانا، دستخط کر کے معاہدے کے بعد پھر سیف ایونز پرووائڈ کرنا، پھر حملے اس طرح کے ہونا اور یہ کہہ دینا کہ جی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو تمہارا اندرونی معاملہ ہے. تو ریٹرن اگر ہو بھی گیا، ابھی تک تو اس طرح کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی، ریٹرن اگر ہو بھی گیا تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی تاریخ دیکھ لیں یا پھر افغانستان کی تاریخ دیکھ لیں، تو یہاں پر یہ معاملہ جو ہے میرا نہیں خیال کہ کسی طرح کے ریٹرن ایگریمنٹ کے بعد بھی یہ معاملہ جو ہے وہ رک جائے گا، یہ ٹینشنز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. جتنا زیادہ کھچڑی پک چکی امریکہ کی کو راستہ پرووائڈ کرنے کے بعد یا پھر بھارت کی انوالومنٹ کے بعد، تو اس پرانی تاریخ اور پرانے جھگڑے میں ڈیورنڈ لائن اور سرحدی تنازع کے اندر یہ جو ایڈیشن ہوا امریکہ کی انوالومنٹ کا یا بھارت کی انوالومنٹ کا، تو یہ اب اتنی پک چکی ہے کھچڑی کہ کسی ایک معاہدے پر کسی دستخط سے میرا نہیں خیال کہ معاملہ یوں کہہ لیں کہ جی دستخط ہو گئے، اب جو ہے وہ افغانستان کی سائڈ سے کوئی حملہ نہیں ہو گیا، پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی، یا بھارت جو ہے وہ افغانستان کو پراکسی کے طور پر استعمال نہیں کرے گا. تو وہ کوئی وہ جادو کی چھڑی جنگ کی تلوار جو ہے وہ لٹکتی رہے گی، وہ لٹکتی رہے گی. افغانستان کی تاریخ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے اور پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں، اور افغانستان کے اندر جس طرح کی انوالومنٹ ہے بھارت کی اور پاکستان کی امریکہ کے ساتھ جس طرح کی انوالومنٹ رہی افغانستان کے خلاف، تو وہ چیزیں میرا نہیں خیال کہ ایک دستخط سے. دعا تو یہی ہے کہ دونوں ہمسایہ مسلمان ممالک ہیں اور اس طرح سے نہ افغانستان کو بھارت کی پراکسی کے طور پر استعمال ہونا چاہیے، نہ پاکستان کو امریکہ کو راستہ پرووائڈ کرنا چاہیے. تو یہ دونوں مسلمان بھائیوں کو، دونوں مسلمان ممالک کو، ہارٹ آف ایشیا افغانستان بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اسٹریٹجیکلی بڑے امپورٹنٹ دونوں کنٹریز ہیں. اور ان کو چائنا کو درمیان میں ڈال کر، چائنا کی ثالثی میں ان کو دونوں مسلمان بھائیوں کو معاملات جو ہیں وہ حل کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ نیگوشیشنز اس کا حل ہے. بہت اس میں کامنٹس میں بھی آپ دیکھیں گے کیونکہ ڈیوائیڈڈ ہے نا پاکستان کی انٹرنل سچویشن کو لے کر، یا اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ جی نیگوشیشنز حل ہیں تو اسے کسی ایک سیاسی پارٹی سے جوڑ دیتے ہیں کہ تم اس کے سپورٹر ہو، یا اگر کوئی بات کرتا ہے کہ جی ڈنڈا سلوشن ہے تو پھر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تم اس سیاسی پارٹی کے. لیکن میرا خیال ہے کہ افغانستان کی تاریخ دیکھیں یا پھر جو ماضی ہے دونوں کنٹریز کے
अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, या फिर भारत की इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट देखें तो मेरा ख्याल है कि ये अगर ये इस मामला जो है वो तसादम की जानिब गया या लड़ाई की जानिब या जंग की जानिब गया तो वहाँ पर मुसलमान ही हैं ना, चाहे उनका जो भी पाकिस्तान को लेकर जिस तरह की मौक़िफ़ है, जिस तरह का भी माजी है, जंग किसी मसले का हल नहीं होती। और अगर दो मुसलमान ममालिक हैं तो फिर तो जंग इनको लड़नी नहीं चाहिए, नेगोशिएशंस की जानिब जाना चाहिए, वरना जो तीसरी और चौथी पार्टियां हैं वो तो फिर आपको पता है कि वो इस तरह के मामलात को और ज़्यादा उसमें तेल डालने के लिए, अब ये अगर यहाँ पर रिटर्न नहीं होता ना इधर तुर्किया के अंदर, या मामला ख़राब रहता है जिस तरह से ख़राब है, तो फिर अमेरिका भी बैठा हुआ इंतज़ार में कि मैं आता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे मौका दो, मैं हल करवाता हूँ, और भारत भी बैठा हुआ फ्यूल ऐड करने के लिए। तो मामलात जो हैं वो नेगोशिएशंस पहले डिप्लोमेसी, और अगर डिप्लोमेसी बिल्कुल नाकाम हो जाती है तो फिर डंडा जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन डंडा जो है पीस थ्रू स्ट्रेंथ, ये डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है ना कि डंडा इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये बातचीत के टेबल पर आए और इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो। ये नहीं है कि आपने कारपेट बॉम्बिंग कर देनी है या अफगानिस्तान को तबाही कर देनी है, इससे कोई मसला हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी फैज़ान रिजवी साहब। व्यूअर्स, हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल जो है उस पर फैज़ान रिजवी साहब ने रोशनी डाली। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।